انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک یہ ذکر ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس حفاظت ہم ہی کرنے کے لیے ظاہر ہے حفاظت اللہ ہی کرنے والا ہے کہ یہ محفوظ رہے گا، اس میں تحریف نہیں ہوگی، اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے اس نے اسباب جو پیدا کیے وہ انسانی تھے جنہوں نے اس کی حفاظت کی، یعنی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں محفوظ کیا، آپ سے جنہوں نے سنا ان کے بھی سینے میں محفوظ ہوا، یعنی ابتداً جو قرآن کی مجید کی حفاظت ہوئی ہے، ٹھیک ہے لوگوں نے چھلکوں پر بھی لکھا، ہڈیوں پر بھی لکھا، مختلف جو چمڑوں کے اوپر بھی لکھا، لیکن جو اس ترتیب جو آج ہمارے پاس اس ترتیب میں پورے کا پورا قرآن اکثر و بیشتر لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا، حضور کے بھی سینے میں محفوظ تھا، لوگوں کے بھی سینے میں محفوظ تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک جنگ میں کثیر تعداد میں جب حفاظ شہید ہو گئے، اب سوال کھڑا ہوا کہ قرآن کی حفاظت کے لیے کیا کیا جائے، تو پہلی دفعہ اسے کتابی صورت میں مرتب کیا گیا۔ پھر اس کتابی صورت میں دیکھیں جیسے ہوتا ہے نا، کچھ املا لکھنے کے طریقے مختلف تھے، لہجے مختلف تھے، کرتے کرتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کے اس جو ہمارے پاس اب نظم ہے یا جسے کہتے ہیں یہ رسم الخط ہے، اس رسم الخط پہ بھی سب جمع ہو گئے۔ تو یہ بھی گریجولی ہوا ہے، یہ ایک دم جو ہے اس طرح لکھا ہوا تختیوں میں جیسے تورات مل گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، قرآن مجید تو اس طرح نہیں ملا۔ تو حفاظت کا ذمہ یقیناً اللہ نے لیا، لیکن اس کے لیے اسباب اسی دنیا میں عالم خلق میں ہمارے سامنے عالم اسباب میں پیدا ہوئے۔ اسی سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ کا مفہوم کیا ہے، اس کی عملی صورت کیا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی آپ الفاظ میں کوئی بھی آپ پیراگراف دیتے ہیں، کوئی آپ سینٹنس دیتے ہیں، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے یہ متکلم کو معلوم ہوتا ہے، وہ اس کی تشریح کرتا ہے، میرا یہ کہنے کا مطلب کیا ہے یہ وہ بتاتا ہے۔ اب جو قرآن مجید میں جملے استعمال ہو گئے، ان جملوں کا حقیقی معنی کیا ہے وہ بتانے کے لیے اللہ تو نہیں آئے گا زمین پر، تو اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اور رسول نے واضح کیا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ اللہ نے اگر کہا ہے اقیم الصلاۃ تو اس کا لغت میں جا کے نہیں دیکھیں گے کہ ٹھمکا لگانے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک معنی یہ بھی ہے ذرا کچھ تھوڑا سرین کو حرکت دے دی تو وہ صلاۃ کے لفظ کا اطلاق اس پر بھی ہو جائے گا، لیکن اس کا وہ معنی جو اللہ کے پیش نظر ہے وہ کیا ہے، وہ محمد رسول اللہ نے بتایا کہ یہ ہے طریقہ نماز کا۔ اب آپ سوچیں کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تشریح و توضیح کی، اگر وہ غائب ہو جاتی تو الفاظ باقی بھی رہ جاتے تو قرآن کی اصل روح تو غائب ہو جانی تھی۔ لہٰذا جیسے اللہ نے قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کا اہتمام کیا، ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بھی حفاظت کا بندوبست کیا، اور اس عمل کی حفاظت کی ابتدائی صورت کیا تھی؟ جو کردار تھا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے اعمال تھے، اسی کے مطابق حضور کے صحابہ عمل کرتے رہے، گویا حضور کی سنت زندہ رہی، عمل میں زندہ رہی، کرداروں میں زندہ رہی۔ لیکن جب 100، 150، 200 سالوں کے بعد محسوس ہوا کہ لوگوں کے کردار کے اندر ذوف پیدا ہو گیا ہے، اب لوگ اس مضبوطی کے ساتھ سنت کو نہیں تھام رہے، بیچ میں اور چیزیں رواج رسم آ رہی ہیں، پولیوٹ ہو رہی ہے سنت۔ اب جیسے وہاں خطرہ پیدا ہوا تھا حفاظ کی شہادت سے کہ کہیں ہم سے جو ہے وہ چھن نہ جائے، غائب نہ ہو جائے، تو کتابی صورت دی۔ اب یہاں پہ لوگوں نے سوچ کے، امت کے جو جلیل القدر لوگ تھے وہ اٹھے اور انہوں نے سنت کو کتابی صورت میں مدون کرنا شروع کیا، جسے ہم حدیث کی کتب کہتے ہیں۔ اعتراض آتا ہے نا کہ حدیث اتنی دیر سے کیوں مرتب ہوئی، اور اتنی دیر سے مرتب ہوئی تو بہت کچھ کھو گیا ہوگا۔ بھائی کھو اس لیے نہیں سکتا تھا کہ لوگوں کے عمل میں تھا۔ جو ہی یہ خطرہ پیدا ہوا کہ عمل کے اندر ذوف آ رہا ہے، اللہ نے ایسے اصحاب عظیمت کھڑے کر دیے جنہوں نے اس کو مدون کر دیا۔ چنانچہ یہ صرف حضور کے اقوال نہیں ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں، حدیث 3 چیزوں کا مجموعے کا نام ہے، یہ اصل میں سنت ہے۔ حضور کے اقوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یا اعمال، یا حضور کے سامنے کوئی عمل ہوا تو آپ نے روکا نہیں، اسے تقریر کہتے ہیں۔ یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام حدیث ہے۔ ہم نے سمجھا صرف حضور کے الفاظ کا مطلب حدیث ہے، نہیں، یہ 3 چیزوں کے مجموعے کو حدیث کہیں گے۔ اب اس سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ در حقیقت حضور کی سنت کو محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا، اور اس سنت کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا کہ قرآن مجید، کیونکہ حضور مجسم قرآن ہے، قرآن مجید جو الفاظ ہیں ان کی اگر عملی تصویر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ ہیں۔
تو جب وہ حضور کی سنت محفوظ ہو گئی تو گویا قرآن محفوظ ہو گیا. تو یہاں جب اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو محفوظ کرنے کا ذمہ لیا ہے تو صرف الفاظ قرآنی مراد نہیں ہیں, اس میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے. یہ دونوں کے مجموعے کا نام در حقیقت الذکر ہے. قرآن کے الفاظ بھی نہیں آئے, ذکر کے الفاظ آئے. یہ ذہن میں رکھیے, انا نحن نزلنا ذکر, ہم نے ذکر اتارا, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور ذکر کیا ہے, یہ سورہ طلاق میں ہم پڑھیں گے کہ ہم نے قد انزل اللہ علیکم ذکرا, اللہ نے تم پر ذکر اتارا ہے. تو ذکر کیا ہے؟ رسول, پہلے رسول ہیں, یتلو علیکم آیات اللہ مبینات, جو تم پر اللہ کی واضح آیات اتارتے ہیں. دو چیزوں کے مجموعے کا نام ذکر ہے, ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا کردار, ان کی سیرت, اور نمبر دو ان کی سنت, اور نمبر دو جو ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ. ان دونوں کے مجموعے کا نام ذکر ہے. اور یہاں فرمایا اس ذکر کی حفاظت کا ذمہ ہم نے اٹھایا ہے. تو گویا اس کا مطلب بھی وہی بنا کہ قرآن و سنت دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون.